औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान असद सैयद, आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इंतहाई अहम 3 खबरें मैंने आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले बताता ये चलूँ कि लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने आलमी ताकतों के दबाव को पसे-पुश डाल दिया और पाकिस्तान के मफादात के फ़ैसले जो है वो पाकिस्तान में होना शुरू हो गए हैं। जिसकी एक मिसाल है ITI ट्रेन का आगाज़, जो कि 2021 के बिल्कुल शुरू में हो जाएगा, जो इस्लामाबाद से तेहरान, तेहरान से इस्तांबुल तक चलाई जाएगी। इसकी तफसीलात क्या हैं वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक वाइल्ड लाइफ सफारी ट्रेन जिसका इस्लामाबाद में आगाज़ होने जा रहा है, और इसके अलावा जानवरों के हकूक़ के हवाले से एक इंतहाई अहम ख़बर है मेरे पास, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा तीसरी ख़बर है जिसका तल्लक है इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर व्हीकल जो है उनकी मंजूरी आज कैबिनेट ने दे दी है। इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या फ़ायदे पाकिस्तानी हासिल कर सकेंगे, ये भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। 1964 में RCD के नाम से तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने एक तंजीम कायम की, जिसके तहत इन तीनों मुल्कों ने आपस में माशी जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना था, ट्रेन्स चलानी थी और सी के ज़रिए तिजारत करनी थी, और बहुत सारे मंसूबे जो है उनके ऊपर काम करना था, जिससे ये तीनों मुल्क इस खित्ते में अपनी जो फ़ाइनेंशियली सूरत हाल है उसको मजबूत कर सकते, अपनी मईशत को बेहतर कर सकते, आपसी जो तल्क़ात हैं इन तीनों मुसलमान मुल्कों के उसको बेहतर बना सकते। लेकिन कुछ आलमी दबाव और कुछ अपनी नाकामियों की वजह से इसे 1971 में ख़त्म कर दिया गया। थोड़े ही अरसे के बाद ECO इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक और तंजीम कायम की गई इन्हीं 3 मुल्कों की तरफ से। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद 1992 में 7 ममालिक को और इस तंजीम का हिस्सा बना लिया गया, जिनमें अफ़गानिस्तान को शामिल किया गया, अज़रबैजान को शामिल किया गया, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़ पब्लिक, तुर्कमानिस्तान, इन 7 मुल्कों को इसमें शामिल कर लिया गया। इस तंजीम ने ये फ़ैसला किया कि हम आपस में इस किस्म की तजारत जो है वो बाय रोड्स और इस किस्म की तजारत बढ़ाएंगे, जिससे ये 10 ममालिक 3 तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और दीगर ये जो 7 जिनके मैंने नाम आपके सामने रखे हैं, ये सारे 10 ममालिक मिल के अपनी तजारत को मुस्तहकम बनाएंगे, आपस के तल्क़ात को बेहतर बनाएंगे, और ये पूरा खित्ता जो है इसमें माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये फ़ैसला तो कर लिया गया, लेकिन दोबारा से एक तो ईरान के अंदर इनकलाब आने की वजह से, अमेरिकन पाबंदियाँ लगने से, फिर रशिया की सोवियत यूनियन वाली जंग की वजह से, और ये बहुत सूरत हाल अजीब होती चली गई और ये सारे मामला डिले होते चले गए और ये पेंडिंग हो गए। लेकिन हुआ क्या कि 2009 में जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, 2009 के अंदर ये एक ट्रेन की जो बहुत पहले का मंसूबा था इसको शुरू किया गया, जो इस्तांबुल से चल रही थी, तेहरान आ रही थी, तेहरान से पाकिस्तान आ रही थी, पाकिस्तान से ईरान और ईरान से इस्तांबुल तक चल रही थी। ये बहुत मुश्किल से 2 साल ही चल सकी, और अदम तवज्जो की वजह से और पाकिस्तान की के जो है वो सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं थी। 2009 में, 2010 में आपको पता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए, बहुत दफ़ा ट्रैक उड़ा दिया गया, तो ये सिलसिला दोबारा थम गया। अब इसका बाकायदा से इजलास हुए हैं, और इजलास जो है वो वर्चुअल इजलास भी हुए हैं, इसके अलावा मीटिंग्स भी हुई हैं, और तीनों ममालिक के जो वज़ीर रेलवे थे उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो उसमें ये तय किया गया है कि 2021 के आगाज़ में इस ट्रेन को, जिसका नाम ITI है, ITI से मुराद है इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल, ITI, ये ITI ट्रेन दोबारा शुरू की जाएगी। जिसकी तफसीलात ये हैं कि इस ITI ट्रेन के अंदर 20 बोगियाँ होंगी, 11 दिन में ये इस्लामाबाद से चल के इस्तांबुल पहुंच जाएगी। अच्छा, इसमें तीनों ममालिक का जो सफ़र है वो कितने 6543 6543 किलोमीटर इसका सफ़र होगा। 1990 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर होगा, और 2603 जो 2603 किलोमीटर है वो ईरान का सफ़र होगा, और 1950 ये 1950 किलोमीटर जो है वो तुर्की का सफ़र होगा इसका। ये तीनों मुल्क जो है वो क्रॉस करके जाएगी, वहाँ से सामान इन तीनों मुल्कों से होता हुआ पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इस्तांबुल। ये बहुत बड़ी तिजारती कामयाबी
تصور کیا جا رہا ہے اس ٹرین کا چلنا، اور یہ ٹرین چلے گی تو وہ سامان کہ جو سی کے ذریعے سے، جو بوٹس کے ذریعے سے، جو شپس کے ذریعے سے 45 دن میں ترکی پہنچتا ہے، وہ ہارڈلی 11 دن 12 دن میں ترکی پہنچ جایا کرے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اسی ٹرین سے ریلیٹڈ منصوبہ یہ بھی ہے کہ اس ٹرین کو شروع میں تو شپس والا جو سامان ہے اور جو ہمارا تجارتی سامان ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو جدت میں تبدیل کر کے جو ہمارے ٹریکس ہیں جو پرانے ہو چکے ہیں ان کے اوپر جو کام ہو بھی رہا ہے، اور اس کو مزید بہتر کر کے ٹریکس جو ہے ان کو اتنا بہتر بنا لیا جائے گا کہ ایک جو جیسے میٹرو ٹرین ہے، اس قسم کی ایک ٹرین بھی چلائی جائے گی جس کے ذریعے سے پاکستانی ترکی تک جا سکیں گے، اور ترکی آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کا بارڈر ہے، اور اپنی ساری تجارت جو ہے وہ بھی ہم یورپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے، اور وہاں سے آنے والے افراد پاکستان کو وزٹ کر سکیں گے، اور اس کے مستقبل میں بہت زیادہ فوائد جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اچھا، اس پہ باقاعدہ ترکی کے جو ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں عادل، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 2021 کے آغاز میں ہم اس ٹرین کو شروع کر دیں گے۔ جی، تو دوسری خبر یہ ہے کہ وائلڈ لائف سفاری ٹرین جو ہے اسے اسلام آباد کے جو مرغزار چڑیا گھر ہے، جو زو ہے، اس کے اندر چلایا جائے گا، اور پاکستان میں جو زو کے اندر ایک جدت والا سلسلہ ہے اسے اسلام آباد سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ 51 ہاتھی جو ہے اسے کمبوڈیا شفٹ کیا گیا، اس کے علاوہ کچھ اور جانوروں کو جن کی صورتحال یہاں جو ہمارے زو ہیں ان کے اندر اچھی نہیں تھی، ان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ جانوروں کو باہر کے ممالک میں بھیجا گیا ان کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اور کچھ کے لیے یہاں پہ ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلے جاری کیے کہ ان جانوروں کے لیے جو وائلڈ لائف کی جو قوانین ہیں اس کے مطابق 400 گھر ان جانوروں کے اس زو کے اندر قائم کیے جائیں، جس کے اندر جانور اپنی آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اچھا، اس پہ جو کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں ملک امین اسلم صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم 1000 ایکڑ جو رقبہ ہے اسے زو میں مزید شامل کریں، اور وہ تمام سہولیات جو وائلڈ لائف کا جو محکمہ ہے اس کی رہنمائی کے ساتھ وہ تمام سہولیات جانوروں کو دیں جو پوری دنیا میں دی جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے اگر اسے حکومت جلد سے جلد مکمل کر لے۔ اور لاہور سے ایک خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ جانوروں کے حوالے سے ایک ایپ تیار کی گئی ہے، اس کے علاوہ زو کے حوالے سے آپ زو جانے سے پہلے اس ایپ کو اگر انسٹال کر لیں تو اس سے آپ کو رہنمائی بھی ملے گی، اور آپ کو جانوروں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کس طرح آپ نے انجوائے کرنا ہے زو میں جا کے، وہ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ جانوروں کی جو حقوق ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ جتنی بھی ٹورزم آؤٹ آف کنٹری آئے گی، جو یورپین آئیں گے، جو ایشین آئیں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، یا صرف آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور آپ نے چڑیا گھر جو ہے وہ ایک قید خانے کی طرح بنا رکھے ہیں۔ بہت اچھا عمل ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا، تیسری جو بہت بڑی خبر ہے میرے سامنے جو اس وقت موجود ہے وہ ہے الیکٹرک 4 وہیکل جو ہے اس کے حوالے سے پالیسی آج کیبنٹ میں منظور کر لی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے ایک پہلے ویلاگ بنایا تھا کہ اسلام آباد میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، ایک الیکٹرک ٹرین ہے جسے اسلام آباد ایئرپورٹ سے مری تک اور نتھیا گلی تک چلایا جائے گا، اور اس حوالے سے کاریں جو ہے وہ پوری دنیا میں بن رہی ہیں، چل رہی ہیں جو الیکٹرک وہیکل ہیں۔ اور ہمارے پاکستان میں کیا تھا کہ ایک تو 2 سے 3 کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، اور اتنی تھرڈ کلاس جو ہے وہ میٹیریل استعمال کیا جا رہا تھا، اور پھر ریٹس جو ہے وہ بہت ہائی تھے، اور سیفٹی میجرمنٹ ان کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ اب بہت ساری رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں انہوں نے الیکٹرک 4 وہیکل کی منظوری دے دی ہے، اور اس کے بعد ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک جو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی کیبنٹ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ٹیکس ہوگا
اگر آپ مقامی سطح پہ الیکٹرک وہیکل کوئی کمپنی بنانا چاہتی ہے، پاکستانی بنانا چاہتی ہے یا باہر سے آ کے یہاں پہ کمپنی لگانا چاہتی ہے، تو صرف 1% ٹیکس ہوگا، صرف 1%، اور وہ بھی ایک علامتی ٹیکس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان گاڑیوں کے حوالے سے جو ٹیکس لگتے ہیں باقی ملکوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پاکستان نے اس پالیسی کو اپناتے ہوئے جو الیکٹرک وہیکل ہیں ان کو پاکستان میں لانے کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں آ کے یہ جو الیکٹرک وہیکل ہیں ان کو بنانا شروع کر دے گی۔ اس حوالے سے بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ آلریڈی انٹرسٹڈ ہیں، وہ پاکستان میں اپنے پلانٹس لگانا بھی چاہتی ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے جو چارجنگز کے آلات آئیں گے باہر سے، جو مشینیں آئیں گی، جو دیگر چیزیں آئیں گی، ان کے اوپر ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ ان کی امپورٹ پہ، جو باہر سے آپ نے امپورٹ کرنی ہے مشینری اور آلات جو امپورٹ کرنے ہیں، اس کا ایک تو سیل ٹیکس جو ہے وہ مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ہے وہ بھی مکمل ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی اچھی پالیسی ہے کہ جس کے تحت باہر سے آپ جو بھی چیز لائیں گے وہ آپ کے لیے اتنی آسان ہوگی کہ آپ پاکستانیوں کو فراہم کر سکیں گے۔ اچھا، جو چارجنگ کے آلات ہیں ان پہ صرف 1% ڈیوٹی رکھی گئی ہے، اور وہ بھی جب آپ مقامی سطح پہ لگائیں گے 1% آپ کو ڈیوٹی دینے پڑے گی۔ یہ علامتی ہے، یہ ٹیکس بھی اور یہ ڈیوٹی بھی، حالانکہ 1% کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتی۔ یہ 3 وہ خبریں تھیں جو پاکستان کے حوالے سے بہت بہتر میں سمجھ رہا تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ ان کو پسند کریں تو آپ ہمارے چینل SSCL لائیو کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پہ پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔